خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ پاک کی خاص مہربانی اور اس کے فضل سے نماز میں حاضری نصیب ہوئی۔ جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ یہ حاضری دینے والوں کا کمال نہیں بلکہ کمال اسی ذات کا ہے جس نے حاضری کی توفیق دی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہمہ قسم کی صلاحیتیں ان کے پاس ہیں، عقل مند بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے۔ یعنی دنیاوی ترقی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا فہم اور سمجھ دی ہے، نقصان نزدیک نہیں آتا ان کے۔ خوبصورت جوان ہیں، بڑے قبیلوں والے اور بڑی قوم، بڑے خاندانی لوگ، لیکن بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو یہ اس کا انتخاب ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کا انتخاب ہے کہ جسے وہ منتخب کر لے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ مولانا کے اعلان پر ذکر کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ اسی ذکر پر تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کس غرض سے اجتماعی یا انفرادی ذکر کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، کیا اس کی غرض ہے۔ شاید اس پر تو مکمل روشنی نہ ڈال سکوں اس کے فوائد پر، لیکن جو مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے جو بہت آسان ہے بنسبت اس ذکر کے جو انسان کو خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو تنہائی کی وحشت، اور پھر دیکھنے والا کوئی نہیں، دنیا میں مخلوق میں دیکھنے والا اسے کوئی نہیں، تو وہ خاصا اس سے قدر مشکل ہے۔ یہ آسان بھی ہے اور روزانہ بھی نہیں، ہفتے میں ایک مجلس ہوتی ہے، تو اس لیے احباب کوشش کیا کریں ہر سوموار کو مجلس میں جڑنے کی، اور مقام حیات جو ہمارا مدرسہ ہے جامعہ امینیہ مسجد عمر مقام حیات میں، وہاں منگل کے روز اور سولہ بلاک کی مسجد میں جمعے کے روز مغرب کے بعد قرآن پاک کا درس بھی، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ منگل کے روز صرف مجلس ذکر ہوتی ہے، کچھ بیان بھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جمعے والے دن قرآن پاک کا درس سولہ بلاک کی مسجد میں اور مجلس ذکر، اس میں شرکت فرمایا کریں۔ مجلس سے ذکر کے فضائل بہت سارے ہیں۔ ایک حدیث پاک ذہن میں آئی ہے، وہ عرض کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا يقعد قوم يذكرون اللہ تعالی الا حفتهم الملائکہ۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ملائکہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، وہ اہل مجلس کو، محفل والوں کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسری فضیلت کہ اللہ پاک کی رحمت ان کو اوپر سے ڈھانک لیتی ہے۔ جیسے سایہ ہو جاتا ہے نا، سائبان ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، چھتری کا سایہ ہو، درخت کا سایہ ہو، انسان دھوپ سے بچتا ہے، گرمی سردی کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔
تو ہمہ قسم کی تکلیفوں پریشانیوں سے اللہ پاک بچاتے ہیں ان اہل مجلس کو کہ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتے اوپر سے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، صرف یہ نہیں کہ فرشتے ان کو گھیرے میں لیتے ہیں، رحمت آ جاتی اوپر۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ اترتا ہے۔ سکینہ کہتے ہیں اطمینان قلب کو، دل کا سکون انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنے ہوئے نہیں دیکھا کہ ذکر میں یار بے چینی ہوئی، ذکر میں بیٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے، گناہوں کی نوسط ہوتی ہے، اپنی شامت اعمال ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو اس مجلس سے اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نکل یہاں سے، تو اس قابل ہی نہیں، یہ الگ چیز ہے۔ وگرنہ اکثر لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر خلوت میں بیٹھیں یا مجلس میں دل کا سکون ملتا ہے۔ وہ دل کا سکون اس لیے ملتا ہے کہ حدیث پاک میں وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان اہل مجلس پر سکینہ اترتا ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ یہ تین فضیلتیں تو ہو گئی، لیکن جو چوتھی فضیلت ہے وہ ایسی فضیلت ہے اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی ان تینوں میں سے یا اس کے علاوہ، یہ جو چوتھی بیان کر رہے ہیں اگر یہی نصیب ہو جاتی تو یہ اکیلی فضیلت ہی کافی تھی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے اندر، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ملائکہ کے اندر بیٹھے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے سے ملے بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک تو حجاب پردوں کے اندر ہے، حجاب میں ہے لیکن ملائکہ مقربین اللہ کے نزدیک تو ہے بنسبت ہمارے دیگر مخلوقات کے، اللہ کے نزدیک ہے، مقرب ہے۔ تو فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي، اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ من عندہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، ان میں اللہ پاک ان دنیا والوں کا جو دنیا میں بیٹھ کر مختلف قوم و قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک، ایک حدیث میں یوں آتا ہے اللہ فخر فرماتے ہیں، فخر بندوں کو تو جائز نہیں ہے کہ فخر کریں کسی بات، اللہ پاک تو کر سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے اور فساد کریں گے، یہ اولاد آدم، آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ یہ تو فساد کریں گے اور قتل کریں گے، خون ریزیاں کریں گے جیسے جنات نے کی، تو یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم ان کو دیکھ رہے ہو جو غلط کاریوں میں پڑے ہوئے، ان کو دیکھو میری یاد میں بیٹھے ہیں، میرے ذکر میں بیٹھے ہیں، حالانکہ بہت سارے کام ہیں ان کے، گھروں میں کام ہے، ضروریات ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ضروریات اور تقاضوں کو دبا کر میری یاد کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اور آپس میں ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی دنیاوی تعلق نہیں، صرف میری یاد کے لیے جمع ہوئے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ چند منٹ کا یہ ہوتا ہے۔ اور میں نے بھی یہ سوچا تھا کیونکہ مولانا نے اعلان کر دیا تھا کہ بیان ہوگا، ورنہ ارادہ یہ تھا کہ چلو مجلس ذکر میں حاضری ہو جائے، مختصر سا وقت ہوتا ہے، ساتھی تھکے ہوتے ہیں، مختصر ہی ہو، لیکن چونکہ مولانا نے اعلان کر دیا اب میں نے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کر دی، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ بات تو وہ انتہائی مختصر ہو لیکن عمل کی توفیق ہو۔ بعض اوقات کہنے سننے کا نا ایک چسکا پڑ جاتا ہے، کہنے والوں کو بھی، واعظین کو بھی کہ بیان کرنا ہے اچھا، اور سننے والوں کو بھی کانوں کی لذت چاہیے کہ سن کڑاکے دار بیان سن لیں، لیکن عملی زندگی کی طرف نہیں آتے، نہ سننے والے نہ کہ، اس لیے بات وہی ہے کہ جس پر عمل ہو جائے، بس 1 منٹ کی ہو، 2 منٹ کی ہو، اللہ کی خوشنودی کی غرض سے ہو، اللہ پاک کو راضی کرنے کی غرض سے ہو، اسی سے ہدایت بعض اوقات مل جاتی ہے۔ اور لمبے وعظ ہوں، لمبے تقاریر ہوں کہ سننے والوں کو اس کے بعد یاد ہی نہ رہے کہ کہا کیا تھا، جو کچھ سنا وہیں چھوڑ کر آگے۔ تو اچھی بات ہے اگر لمبی باتیں ہوں، لمبی وعظ و نصیحت تو سب پہ عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اگر مختصر بات ہو، ذہن میں بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے تو وہ کافی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت
آپ نے بزرگوں نے تو نام سنا ہوگا، لیکن اب بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سارے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا جو خطاب ہوتا تھا 6 گھنٹے ہوتا تھا، بڑا واعظ فرماتے تھے، اور وہ خطاب کیا ہوتا تھا، ایک قسم کا جادو ہوتا تھا، سامعین پر وہ جادو ایک قسم کا ہوتا تھا ان کے بیان کا، کہ کوئی بھی شخص اٹھنے والا نہیں ہوتا تھا ہزاروں کے مجمع میں۔ اور وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، یعنی بعض اوقات لہر میں آ جاتے، پارا پارا سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دیتے، سورہ یاسین، آواز اتنی پیاری اللہ پاک نے دی تھی کہ لوگ سنتے تھے۔ تو ایک دفعہ نا دیکھو، اب ان لوگوں کے حلق یہ نہیں تھا کہ بس وہ تقریر لوگ کر رہے ہیں اور وہ تقریر ہی کا، ہدایت مقصود ہوتی تھی کہ ہدایت مل جائے۔ ایک دفعہ ان کے بیان سے پہلے کسی کا بیان ہوا، کسی عالم کا، تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس عالم نے بیان کیا۔ وہ بھی ختم نبوت کے بڑے مجاہد تھے جو بیان کر رہے تھے، بڑی پیاری پیاری باتیں سمجھا رہے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے کا بیان ہوا، پھر حضرت تشریف لے آئے، حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ لوگوں نے انہیں کو سننے کے لیے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو، اللہ کا دین مقصود ہے، کسی کی ذات تو مقصود ہے نہیں، اللہ کا دین مقصود ہے۔ جو مولانا نے باتیں بیان کی ہیں آپ نے سنی، آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ گئی ہیں، اب میں اوپر سے میں بیان کروں گا، وہ ان کی باتیں جو ان کی ذہن میں بیٹھی تھی آپ کی، وہ ساری کی ساری باتیں نکل جائیں گی۔ مقصود اللہ کا دین ہے، اب دعا کرتے ہیں، بس بات جو مولانا نے کر دی وہ کافی ہے۔ لوگ بہت بے چین ہوئے، بہت پریشان، ہم تو آپ کو سننے کے لیے بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے دین کو مذاق نہ بناؤ، میں نے بیان نہیں کرنا۔ حالانکہ لوگ دیوانے تھے ان کے، وہ بیان آتا تھا، ان کو بیان کرنا آتا تھا، تو انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اب وہ تمہارے ذہن سے نکل جائیں گی، اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ میں اگر کروں گا وہ ساری کی ساری باتیں تمہارے ذہن سے نکل جائیں گی۔ مقصود تو اللہ کا دین ہے، وہی میں نے باتیں دوسرے الفاظ میں الفاظ بدل کر وہی باتیں میں نے کرنی تھی جو انہوں نے کر دی ہیں، بس اب دعا کرتے۔ لوگوں نے بہت شور کیا، جی نہیں جی نہیں، آپ بیان کرو۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنا بیان، میں نے بس جو بات کر دی آپ کو، بس وہ اسی کو قبول کر لو، پھر کسی موقع پر کریں گے۔ انہیں دعا کرا دی۔ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ لوگ ان کے دیوانے تھے، لوگ جو ہے نا جی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بیان کریں، ہم ان کا بیان سنیں۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی چاہت ہو وہ لازمی بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے کسی کی چیز کی پرواہ نہ کی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، میں نہیں، بس جو میں نے کر دیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو میں نے ایک حدیث پاک پیش کر دی ہے، مجلس سے ذکر کی فضیلت، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ بیٹھا کریں، یہاں بھی وہاں بھی کوئی شخص آ جایا کرے تو بڑی فائدے کی بات ہوگی انشاءاللہ، یا کم از کم یہاں جو سمارک ہوتی ہے مجلس ذکر، اس میں جڑ جایا کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے پاک نام زبان سے لینے کا ثواب بھی خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہے۔